نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ درس تصوف میں عنوان گفتگو تھا کسب حلال، انسان اپنا رزق روزی اس کو کمائے اور خود بھی اس کو استعمال کرے، اور اپنے جو اس پر اس کے جو زیر کفالت لوگ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے۔ تو یہی عنوان گفتگو چلا رہا ہے۔ تو آج یہ ہے کہ یہ دنیا کے کام کرے انسان، اسلام منع نہیں کرتا، یہ کوئی تصوف کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام کے روح کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں کہ آپ چلے جائیں، جنگلوں میں جائیں، دریاؤں کے کنارے پر بیٹھ جائیں، آبادیوں سے دور چلے جائیں اور وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کریں۔ بھائی اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے تم انہی انسانوں میں رہو، انہی شہروں میں رہو، انہی آبادیوں میں رہو، دوسرے انسانوں کے ساتھ رہو، لیکن اپنے رب کو یہاں ہی یاد کرو، اور اسی دنیا میں رہ کر انہی انسانوں کے ساتھ رہ کر ہی تم اپنی آخرت کو بہتر بناؤ۔ تو آج کا عنوان گفتگو ہے کہ دنیا کے معاملات میں انسان مشغول ہو، لیکن ایسا مشغول نہ ہو کہ اپنے دین کو بھول جائے۔ دین کو ہر حال میں ذہن میں رکھنا ہے۔ کیوں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور آگے والا جو جہان ہے وہ دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کا گھر ہے۔ تو ظاہر بات ہے، علماء نے مثال دی ہے کہ ایک انسان کے پاس دو پیالے خریدنے کی اس کے پاس چوائس ہو، ایک ہے مٹی کا پیالہ اور ایک ہے سونے کا پیالہ۔ سونے کا پیالہ دیکھنے میں بھی خوبصورت اور بڑا پائیدار، اس کو نہ دنگ لگے، کچھ بھی نہ ہو، وہ صدیوں صدیوں بھی برقرار رہتا ہے۔ اور جو مٹی کا پیالہ ہے، نہ اس میں کوئی حسن و جمال ہے، نہ اس میں کوئی پائیداری ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور کسی وقت بھی وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ بھائی یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ مٹی کا پیالہ ہے، کسی وقت بھی دڑام سے ہی ٹوٹ جائے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو کچھ ترکی میں، شام میں، لبنان میں ہوا ہے، کسی کو خبر بھی تھی؟ ہزاروں ہزاروں لوگ چشم زدن میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ بھائی اگر وہ چلے گئے ہیں تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہم نے نہیں جانا؟ میرے بھائی یاد رکھ لے، موت کا وقت میرے رب نے بتایا ہوا نہیں ہے۔ وہ تو ایک بڑے پیمانے پر موت واقع ہوئی ہے نا، روزانہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، روزانہ اچانک بیماریاں ہو جاتی ہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، کئی قسم کے حادثات۔ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں کہ اس کو بڑا سمجھانا پڑے، یہ روزانہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مٹی کا پیالہ ہے، مٹی کا پیالہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور جو آخرت ہے وہ سونے کا پیالہ ہے، وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں ہے، اور وہ خوبصورت بھی ہے اور ٹوٹے گا بھی نہیں، وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ تو اس لیے پہلے بات تو ہر مومن کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ بھائی یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کوئی بھی جو بھی آیا ہے اس نے آخر اس دنیا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ تو جب چھوڑنا ہے تو اس میں یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے بھائی، یہ تیاری کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے دنیا، یہ تیاری کرنی ہے جہاں جانا اس کے لیے جب یہ بات انسان اٹھے، یہ بات اپنے ذہن میں اس کو تازہ کرے، ہر روز تازہ کرے کہ یہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، اس دنیا کو میں نے چھوڑنا ہے، لیکن جب تک میں نے یہاں رہنا ہے تو میرے رب کے کچھ مجھ پر احکام ہیں، میں نے ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو ان میں سے پہلا یہ ہے کہ انسان جب صبح اٹھے تو انسان نیت کرے، بہت ساری نیتیں کرے۔ علماء فرماتے ہیں انسان اگر کام ایک بھی اگر اس نے کرنا ہے نا، لیکن نیت اس میں 40 بھی کر لے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس ایک ہی کے کام کے بدلے میں کام ایک کرے گا لیکن ثواب 40 کا عطا فرمائے گا۔ میرے پاس یہ چونکہ یہ عنوان گفتگو نہیں، مثلا آپ نے مسجد میں آنا ہے تو آپ کئی قسم کی نیتیں کر سکتے ہیں مسجد میں آنے کی۔ اسی طرح اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ کئی قسم کی نیتیں کر سکتے ہیں کاروبار کرنے کی، اور وہ ان کام تو آپ ایک ہی کریں گے۔
آسان میں بات عرض کریں، جو حدیث پاک میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، بھائی یہ جو روشن دان، یہ انہوں کا جناب تاکہ روشنی آئے اور یہاں سے ہوا اور روشنی، تو آپ نے فرمایا کاش کہ تو اگر یہ نیت کر لیتا ہے ادھر سے اذان کی آواز آئے گی، روشنی تو آنے ہی آنے ہے، مثلا روشنی تو آنی ہی آنی ہے، ہوا کا اخراج ہوگا، یہ تو بس، لیکن اگر تو اذان کی نیت کرتا نا کہ یہ سوراخ میں نے دیوار میں اس لیے رکھا ہے کہ بس جب اذان ہوتا اذان کی آواز اندر آئے گی، تو فرمایا تجھے جب تک یہ مکان قائم رہتا تجھے اس نیت کا ثواب اللہ دیتا کہ تو نے یہ سوراخ اس لیے رکھا کہ تو تیرے گھر میں اذان کی آواز آئے۔ تو بھائی بات یہ ہے، پہلے علماء فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر اپنی نیتیں صحیح کرو، نیتوں کو درست کر لو، دنیا کمانے میں بھی نیت درست کرو، بس زیادہ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ میں آج کام پر چلا ہوں، اس لیے چلا ہوں کہ میں رزق حلال کماؤں گا تاکہ سوال کی ذلت سے بچ جاؤں۔ اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ کام کرو، خدا رسول کا حکم ہے کام کرنے کا، میں اللہ رسول کے فرما برداری میں کام کر، روزی وہی دے گا، لیکن کیونکہ میں اس لیے چلا ہوں کہ اس کا حکم ہے، بھائی دیتا میں ہی ہوں، لیکن اس کا حکم ہے کہ تم نے حرکت کرنی ہے، تم نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا ہے، تم نے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے، میں بس اس کے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہوں، جو میرے مقدر میں ہوا۔ تو بہت پھر یہ بھی کرے جناب، جو میں وقت ہے یا تو بہت سی نیتیں انسان کر سکتا ہے، سوال کی ذلت سے بچنا، جو میں وہ اس کو اپنے ماں باپ پر خرچ کروں گا، بیوی بچوں پر خرچ کروں گا، مخلوق خدا پر خرچ کروں گا، جتنی بھی نیتیں کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ رب العزت، اگرچہ وہ دنیا کا مال کما رہا ہے، اس دنیا کے مال کمانے میں بھی اللہ پاک اس کو برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دین کا پہلو انسان غالب رکھے دنیا کمانے میں، اور دوسری چیز انسان یہ غور و فکر کرے، سوچے، اور اگر انسان اس مسئلے کو سوچ لے تو یقین کرے انسان بہت سی انسان کی عادتیں خود بخود درست ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچے میں زندہ ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، پہنتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، ہزاروں میرا علاج معالجہ بھی ہوتا ہے، میں ان سڑکوں پر چلتا بھی ہوں، میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں، میرے پاس مکان بھی ہیں، میرے پاس لباس بھی ہے، میرے پاس ہزاروں 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 اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سوچے انسان کہ کیا کوئی بھی یہ نعمتیں میں اکیلا مہیا کر سکتا ہوں؟ بھائی نہیں، ہر نعمت جو تیرے وجود پر لباس ہے، یہ لباس بھی تو اکیلا نہیں بنا سکتا، یہ جس گاڑی پر تو سفر کرتا ہے یہ گاڑی بھی تو اکیلا نہیں بنا سکتا، جس روڈ پر تو چلتا ہے یہ سڑک بھی تو نہیں بنا سکتا، جس مکان میں رہتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا، جو کھانا کھاتا ہے یہ اکیلا نہیں کر سکتا، ہزاروں لاکھوں لوگ ملتے ہیں تو تب جا کر یہ ساری چیزیں، یہ سہولتیں، یہ آسانیاں مجھے میسر آئی ہیں۔ تو انسان ایک تو سمجھے کہ میرے جیسے ہزاروں لوگ میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ سارے ملتے ہیں تو میں اپنا وجود برقرار رکھتا ہوں، لہذا مجھ پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے باقی لوگ میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں میں بھی کچھ ریٹرن میں دوں۔ بہت کمینہ ہے وہ انسان جو کام نہیں کرتا، بہت کم ظرف ہے وہ انسان جو کام نہیں کرتا، اس لیے ساری مخلوق خدا اور سارے انسان تو اس کی خدمت کرے، مگر یہ کسی کی نہ کرے، یہ نہ کسی کی کرے۔ بھائی کام کرو، کام کرو، اس لیے کہ خود غور و فکر کر لو کہ تو اگر یہ باقی انسان تیری طرح کے ہو جاتے، کام نہ کرتے، تو تجھے یہ دنیا کی نعمتیں کیسے میسر آتی؟ میں نے تمام کی تفصیل عرض کر دی ہے، نہیں ہو سکتی تھی۔ تو جس طرح ان لوگوں نے، کسی نے کپڑا بنا دیا، کسی نے کپڑے کو سیل دیا، کسی نے تیرے لیے کتاب لکھی، کسی نے اس کی جلد بنا دی، کسی نے سڑک بنا دی، کسی نے کار بنا دی، کسی نے تیرے لیے کھانا لے آیا، کوئی اٹھا کر، کسی نے وہ کھانا زمین میں پیدا کیا، دوسرا اٹھا کر تیرے لیے بازار میں لے آیا، تیسرا بازار میں اس نے دکان کھول کر تجھے دیا، ہزاروں لوگ تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو بھی تو کسی کی خدمت کر نا، تو بھی تو کسی کی خدمت کر۔ انسان یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، دوسرے انسانوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی اس کو چاہیے کہ کہے
جس طرح باقی انسانوں نے میری خدمت کی ہے، میں زیادہ تو نہیں کر سکتا، جتنی میری طاقت ہے، جتنی میری ہمت ہے، میں بھی ان کی خدمت کروں گا۔ جیسے باقی انسان میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح میں بھی اپنی ہمت و طاقت کے مطابق ان کی خدمت کروں گا۔ جو نکما انسان ہے، کام نہیں کرتا بلا عذر، اللہ نے اس کو طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، دماغ بھی کام کرتا ہے، بیماری بھی کوئی نہیں ہے، بہت کمینہ انسان ہے وہ۔ اس لیے کہ باقی انسانوں کے کام سے تو نفع حاصل کرتا ہے، تو نے ان انسانوں کو کیا دیا؟ یاد رکھیں، اور میں نے پہلے بھی ایک درس میں کہا، علامہ پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکری ہے، سوچ و بچار کرنا چاہیے۔ پوری روئے زمین کے انسان ان تمام چیزوں سے نفع حاصل کرتے ہیں جو یورپین لوگوں نے بنائی ہے نا۔ جہاز تو انہوں نے بنایا، انٹرنیٹ تو انہوں نے بنایا، ریلیں انہوں نے بنائی، کاریں انہوں نے بنائی، ریڈیو ٹی وی انہوں نے بنائی، جو بھی تم جس چیز سے بھی نفع حاصل کرتے ہو، اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں آج تمہارے کام آ رہی ہیں۔ فریج تیرے کام آتی ہے، اے سی تیرے کام آتا ہے، کار تیرے کام آ رہی ہے، جہاز تیرے کام آ رہا ہے، ریل تیرے کام آ رہی ہے، شپس تیرے کام آ رہے ہیں، یہ دنیا کی اتنے ہزاروں کروڑوں چیزیں تیرے کام آ رہی ہیں، تو نے کیا کیا ہے ریٹرن میں ان کے لیے؟ باقی نہیں کیا، مان لیا نہیں کیا۔ اگر خدا نے پوچھا کہ مسلمان، یہ سارے لاکھوں کروڑوں انسان میں نے تیری خدمت میں لگائے ہوئے تھے، تجھے میں نے پیدا کیے تھا آپ نے لیے، تو نہ میرے لیے کچھ کر کے آیا نہ ان کے لیے کیا، کیا جواب دے گا؟ اللہ کے بندو، اگر وہ نہیں کر سکتے، خدا کی عبادت تو کرو، وہ تو کرو نا۔ یعنی چاہیے تو یہ دونوں کام کریں، دونوں ہی کریں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہم نے کہتے کہ یہ لوگ، بھائی اگر انہوں نے دنیا میں کیا ہے تو ان کو بھی چاہیے اپنی آخرت کا بھی خیال رکھیں۔ اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کو یہ ساری اللہ نے سہولتیں دی ہیں تو ان سہولتوں میں غرق نہ ہو جائے، اپنے دین کے لیے بھی کچھ کریں، اپنے آخرت کے لیے بھی کچھ کریں۔ یہ سارے کھائیں پئیں سوئیں یہ نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر کریں کہ الحمدللہ گرم مکان ہے، گرم پانی ہے، بہترین کارپیٹس ہیں، بہترین مسلے ہیں، بہترین بستر ہیں، بہترین کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے بغاوت کریں، خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئیں، یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ایکسٹرا خدا کی عبادت کریں، کیونکہ اس نے ہمیں نعمتیں ایکسٹرا دی ہیں، اور جس خدا نے نعمتیں ایکسٹرا دی ہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت بھی، اس کی فرما برداری بھی ایکسٹرا کی جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ظاہر بات ہے روزی انسان کماتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، کھیتی باڑی ہے، سروسز ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ اب انسان خصوصاً زندگی کے ابتدائی دنوں میں جب وہ زندگی میں داخل ہو رہا ہو، 15-20 سال، 21-22 سال، 24 سال کے اندر اندر وہ فیصلہ کرے، کسی نہ کسی کام کو چوز کر لے، میں نے روزی کمانے کا اس چیز کو اپنا ذریعہ بنانا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں دنیا میں اشیاء ہیں دو طرح کے، ایک وہ ہے کہ جس کام کی باقی انسانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کاموں کی انسانوں کو ضرورت نہیں ہے، وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ ہونے سے انسانیت کا کوئی نفع نہیں ہے، اور نہ ہونے سے انسانیت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ تمام پیشے جس سے انسانیت کا کوئی نفع وابستہ نہیں ہے، کمانے والا روزی کما لے گا اس سے، اور یہ اسلام نے اس کو منع بھی نہیں کیا، یہ ہے پیشے جائز ہیں، لیکن یہ پیشے افضل نہیں ہے۔ کلیہ قانون یہ ہے کہ جس سے انسانیت کا نفع نہیں۔ اب اندازہ لگائیں انسان کی ضروریات کیا ہے۔ سب سے پہلی انسان کی ضرورت ہے اپنا وجود برقرار رکھنا۔ وجود برقرار رکھنے کے لیے کھانا پینا، یہ 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ اس کو ضرورت ہے، تو سب سے بہترین پیشہ یہ ہے کھانے پینے کا سامان مہیا کرنا، یعنی کھیتی باڑی یا خود یہ فوڈ وغیرہ اگانا،
اور پھر اس کو جا کر لے کر جانا، پھر اس کو فروخت کرنا، یہ بہترین پیشوں میں سے پیشہ ہے۔ کیوں کہ اس سے انسان کی اس ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کو سروائیو اور اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح لباس ہے، لباس سے ریلیونٹ جتنے بھی پیشے ہیں یہ بہترین پیشوں میں پیشہ شمار ہوتے ہیں۔ لباس ہے، خوراک ہے، اسی کے ساتھ ہے علاج معالجہ، دوائیاں، ڈاکٹر، فارمیسسٹ، حکیم، وہ تمام چیزیں جو انسان کی ہیلتھ کو امپروو کرتی ہیں، بہتر بناتی ہیں، برقرار رکھتی ہیں، وہ تمام تر پیشے یہ اسلام کے نظر میں بہترین پیشے ہیں۔ کیوں کہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے علم، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ علم کے ساتھ وابستہ جتنے بھی پیشے یہ بہترین پیشے ہوں گے۔ کیوں کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی، انسان بغیر رہنمائی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو اس رہنمائی کو مہیا کرنے کے لیے جو انسان بھی اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور پھر آگے لوگوں کو سکھائے، لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کو راہ راست دکھائے۔ اسی میں آ جاتا ہے بلڈنگز، کیونکہ انسان نے رہنا ہوتا ہے، وہ تمام پیشے جن کا بلڈنگ کے ساتھ تعلق ہے یہ بہترین پیشوں میں سے پیش ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ روڈز وغیرہ، یہ گاڑیاں، یہ ایروپلینز، یہ شپس، یہ تمام پیشے جو آج انسانیت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یہ بہترین پیشے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی پیشہ انسان اختیار کر سکتا ہے۔ اب وہ چیزیں جو جن کی ضرورت ہی نہیں، مثلا جیولری ہے، سونے کا کاروبار ہے، سونا ہوگا تو کوئی انسانیت کو اس کی ضرورت نہیں، اس کے ہونے سے نہ ہونے سے انسانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ڈیکوریشن کے جتنے کام ہیں، یہ تمام وہ کام ہیں ڈیکوریشن کے کہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہو جائے تو تب بھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہوئے تو تب بھی کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا جنت اور جہنم میں تجارت نہیں ہے، جنت اور جہنم میں تجارت نہیں ہے، لیکن اگر تجارت ہوتی ہے تو جنتی لوگ کس چیز کی تجارت کرتے؟ کپڑے کی، کیونکہ کپڑا انسان کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا جہنمی لوگ کس کی تجارت کرتے؟ فرمایا صرافہ، جیولری کی۔ کیوں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ یہ کسی کے پاس ہے تو تب کسی کام کا نہیں ہے، اور یہ کسی کے پاس نہیں ہے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تمام کام جو بیوٹی میں آتے ہیں، وہ تمام کام اسلام کے نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اور وہ تمام کام کے جو انسانیت کا کوئی نہ کوئی نفع، یا اس کے مطلب جسم ڈھانپنا ہے تو لباس ہے، اچھا دفاع ہے، آرمی ہے، بہت بڑا پیشہ ہے، یہ بہت بڑا پیشہ ہے، انتہائی پاکیزہ، انتہائی اعلیٰ ہے، بہت بڑا ایک انسان اپنی جان دیتا ہے دوسرے پوری کمیونٹی کے تحفظ کے لیے۔ پولیس کا پیشہ ہے، اسی طرح یہ وکلاء ہیں، بشرط کہ سچ بولے، یہ بھی انسانیت کی خدمت۔ تو وہ